ٹینشن نہیں. اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. آپ کو بڑا زیادہ شدید انتظار کرنا پڑا. اصل میں بارش بڑی زیادہ تیز تھی راستے میں، تو ظاہر ہے پھر بارش میں پھر گاڑی کی رفتار بھی وہ نہیں رہتی 50-40 سے اوپر. لیکن چلو شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اللہ پاک لے آئے ادھر. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آواز کھول کے نا ایکو بند فرما دیں تاکہ بات سمجھ آ سکے. آواز کھول دیں بس، ایکو بند فرما دیں آپ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ 2 بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کوشش اب اس طرح کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ صرف زبان تک محدود رہیں گے نا تو بات بھی صرف ثواب تک ہی محدود رہے گی. لیکن اگر آپ زبان کے ساتھ دل کو بھی ملائیں گے نا تو پھر ثواب نہیں، پھر اور بھی بڑا بڑا کچھ ہو جائے گا. اس لیے کوشش. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد آپ فرماتے تھے یار تو پتہ نہیں کی ملا چھڑے ہے، ایک گیٹھی فاصلہ ہے، 2 تے تیرے کو ملائے نہیں گئے ہیں. اتنا ہی ہے نا فاصلہ دونوں میں. یہ دیکھیں، یہ اتنا فاصلہ ہے، یہ 2 ہم ملا نہیں سکے. یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ کر رہی ہے، یہ کچھ کر رہا ہے. کوشش فرمایا کریں دونوں کو ملانے کی. ٹھیک ہے جی. اور جس دن آپ دونوں کو ملا کے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے نا، قربان جاؤں، وہ تو پھر دن ہی کو وکھرا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کوشش تو کریں نا، اور جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والے ہیں پالیا ٹون جنہ دی پکی. لیکن ادھر یہ ہوتا ہے حضرت، آنکھیں کہیں ہیں، سوچ کہیں ہیں، زبان کہیں ہیں، دل کہیں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. یہ کون سا درود ہوا حضرت؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ کم از کم دل زبان کا ساتھ دے حضرت. پھر اس درود کے کیا کہنے. یہ لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بابا صاحب کے شیخ ہیں حضرت، اور حضرت خواجہ غلام فرید کے حضرت خواجہ غریب نواز کے بڑے لاڈلے مرید ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہے کہ آپ ہر رات نا ایک مخصوص مقدار میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. اللہ حضرت جی یاد رکھیے گا، قطب صاحب کا ایک درود ایک طرف اور میرا کروڑ بار پڑھا بھی ایک کو نہیں پہنچ سکتا حضرت، کیونکہ وہ ایک عاشق کا درود تھا. جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں غرضیں بھی ہوتی ہیں، خواہشیں بھی ہوتی ہیں، آرزویں بھی ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب عاشق پڑھتا ہے نا تو پھر اس میں صرف محبوب ہی ہوتا ہے حضرت. اس میں اور کچھ نہیں ہوتا حضرت، اس میں صرف محبوب ہوتا ہے. کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غایت نہیں ہوتی، اس میں صرف محبوب ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا
لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہیں۔ تو پھر جو عاشق ہوتا ہے پھر وہ عاشق تو پھر عاشق ہی ہوتا ہے، عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ہوتا ہے تو محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارا کروڑ بار پڑھا ایک طرف، اور کتب صاحب کا جو ایک بار پڑھا ہے ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں چا جنت دی نیکو کارانوں، ڈر دوزخ دا بدکارانوں، چا جنت دی نیکو کارانوں۔ اور یہ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آرڈر تو جنت کا ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، آرڈر ان کو جنت کا ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے آ کے ان سے کہیں گے بھائی خوش نصیب ہو تمہیں جنت کا آرڈر ہو گیا، تو جا کیوں نہیں رہے؟ تو کہیں گے جنت میں جانا ہمارے عشق کی توہین ہے، کیونکہ لوگ سوتے تھے اور ہم جاگتے تھے، تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ لوگ کھاتے تھے اور ہم بھوکے رہتے تھے، تو کیا ہم جنت کے لیے بھوکے رہتے تھے؟ لوگ لغویات میں مشغول تھے، ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، تو کیا ہم نے جنت کے لیے کیا؟ نہیں، ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے جنت والے کے لیے کیا ہے۔ ہم نہیں جنت میں جائیں، یہ ہماری عشق کی توہین ہے۔ تو لکھا ہے کہ جنت اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہیں گے ہم نے جانا نہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب کریم کچھ تیرے دیوانے ہیں جن کو حکم تو جنت کا ہے، وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے ہم نے سارا کچھ جنت کے لیے نہیں کیا، ہم نے جنت والے کے لیے کیا ہے، تو ہم نہیں جنت میں جائیں گے۔ اب کیونکہ دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، اب پھر ہوگا کیا؟ حکم الہی سے نا ان عشاق کو فرشتے نورانی سنگل بہنے ڈالیں گے، ان کو نورانی سنگل ڈالے جائیں، اور وہ ان کو نا جنت میں کھینچیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ جو عشاق ہیں وہ جنت سے باہر بھاگیں گے، وہ پھر کھینچیں گے، وہ پھر اب ظاہر ہے جی فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی، اور وہ ان کو کھینچنے میں کامیاب ہوں گے، اور ان کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں لے آئیں گے۔ وہ لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے نا تو پھر حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ لکھا ہے پھر وہ دیوانے اللہ کی دید میں مستغرق ہو جائیں گے۔ وہ لکھا ہے پھر اس وقت دید کا یہ عالم ہوگا کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، سارے اس طرح کھڑے ہو کے نا، تو وہ دیکھنے میں 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ اس لیے پھر کسی نے کیا کہا؟ چا جنت دی نیکو کارانوں، ڈر دوزخ دا بدکارانوں، چا جنت دی نیکو کارانوں، ڈر دوزخ دا بدکارانوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو یار دونوں کو ملانے کی، یہ نہ ہو صرف زبان پڑھے۔ اور قسم ہے جس دن یہ پڑھنے میں کامیاب ہو گیا نا، پھر وہ اس دن پھر اس کو بلائی مدینے میں لیں گے، جسم ادھر ہی ہوگا لیکن یہ انہی کے پاس رہے گا جا کے۔ ہاں آدم چشتی نے کہا، میں کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہا، آدم چشتی نے کہا بھی، آپ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ جس دن اے پڑھن لگ پہ نا، انہوں پھر انہوں نے بلا ہی ہوتے لینا ہے، یہ جسم ادھر ہی رہے گا اور یہ ادھر رہے گا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے، دل ایتھے ہوندا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں، جسم ادھر ہوتا ہے لیکن دل کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں حضرت۔ میں کو یہ نہیں کہتا کہ جی میں کو بہت ہی پڑھتا ہوں، بلکہ بہت بھی نہیں پڑھتا میں، لیکن بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں نا دونوں کو ملا کے پڑھوں، دونوں کو ملا کے پڑھو۔ آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ ملا کے نا ملا کے پڑھا کریں، آپ کو خود لطف آئے گا۔ مجھے اکثر احباب نا
میں اج صرف وہ شاہ صاحب نے سادات نے میں پگ بن لئی، میں پگ بہت کم باندھتا ہوں حضرت جی۔ وہ حلیہ شلیہ ویک کے نا وہ باتیں شاتیں جو اس طرح کی لوگ سمجھیں کو بڑا پہنچیا تھا بابا ہے حضرت جی، تو اکثر پھر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں میں پوچھ لیتے ہیں جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہے حضرت۔ وہ مجھے اکثر نا لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی نوجوان کہ حضرت صاحب وہ اسم اعظم دسو ہاں، تو میں کہنا جی ایڈا مینوں اسم اعظم آندا ہوندا تو میں ضرور سڑک تے دھکے کھانے سن، میرا بھی کتے آستانہ ہوندا، میرے بھی کوئی مرید ہوندے حضرت۔ اگر مجھے اسم اعظم آتا تو میں روز سڑکوں پہ دھکے کھاؤں گا حضرت جی۔ کتے اج کلر کار کل جناب اوتھے ٹر جانا ہے، انہوں کی کہندے ہو یہ ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، پرسوں میں نے مظفر آباد چلے جانا، جی ایڈا مینوں اسم اعظم آندا ہے تو میں ضرور پہ کجل ہوں حضرت جی، میں بھی کتے آستانہ بنا کے پاواں۔ لیکن کسی نے بات ایک بتائی تھی بڑی کمال کی مجھے، وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمیں کو یہ بتائے نا جی خوشاب ایک چھپڑ ہے تو میں اتنے نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اسی سارے نے نہان پر جانا، یہ ہماری بد نصیبی ہے حضرت۔ ہمیں کو آ کے بتائے نا کہ سرگودے جی کا نالا ہے تو میں وہ نہاتا تو میں ٹھیک ہو گیا، اسی سارے نے نالے چ نہان تر جانا حضرت۔ لیکن درود نہیں پڑھنے کو تیار کوئی بھی حضرت۔ درود پڑھنے کو اللہ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں، اللہ کی قسم ہے، صرف یقین پیدا کرو، بڑا زور ہے اس میں حضرت، بڑا زور ہے اس میں، صرف یقین پیدا کرو حضرت۔ لکھا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت، اب سینئر میں جلوہ گر تھے حضرت۔ اس ایک سائڈ پہ آپ ہیں، دوسری سائڈ پہ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں حضرت۔ ایک بھکاری آ گیا، ظاہر ہے جی ادھر فقر تھا، فقر کے تاجدار تھے، اور وہ فقر آخری سانس تک اسی طرح قائم دائم رہا۔ یہ نہیں جب خلیفہ بنے تو فقر کا دامن چھوڑ دیا، نہیں، تب بھی لکھا ہے کہ آپ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے ہوا میں ذوالفقار لہراتے ہوئے اعلان فرما رہے تھے، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے۔ یہ نہیں خلافت آئی تو حالات بدل گئے، امیری اختیار کر لی، نہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک فقر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا حضرت۔ یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل گئے حضرت، نہیں، تب بھی اسی طرح ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا باہر بیٹھے تھے، ایک فقیر نے آ کے آپ کے در مبارک پہ دستک دی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ پہلے وہ فقیر حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا، آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، میں تجھے کیا دوں؟ ہاں یہ ہے وہ جو سامنے گھر دکھائی دے رہا ہے نا، جا تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا حضرت۔ وہ گیا، اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، امام نے بڑا ہی عطا فرمایا، امام نے بڑا ہی عطا فرمایا۔ امام کی عطائیں دیکھ کے نا اس کے دل میں خیال آ گیا، وہ میں نہیں دوروں آیا ہوں تو مینوں اینا دے چھڑیا ہے، جڑا سامنے بیٹھا ہے انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں، میں اتنی دور سے آیا تو مجھے اتنا دے دیا، وہ جو سامنے بیٹھا ہے ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو وہ فقیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت میں تو اتنی دور سے چل کے آیا، جھولیاں بھر بھر کے دے دیا، تو جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی کبھی پوچھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیر خدا علی المرتضی ہیں، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور جو میں نے تجھے دیا ہے نا میں نے انہی کے بھی دیے میں سے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل دیے اپنے، نہیں حضرت، فقر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، اور کیونکہ حضرت ان کو پتہ تھی کہ شان فقر ہے کیا حضرت، شان فقر ہے کیا حضرت، ان کو پتہ تھا حضرت کہ شان حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، لکھا ہے آپ کی جو کل پراپرٹی تھی نا بظاہر یہ نہیں باقی تو سارا کچھ ہی ہونا تھا حضرت، بظاہر حضرت جی وہ ایک کنگا اور ایک پیالہ تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو نا اپنے چلو سے پانی پیتے دیکھا، آپ نے فرمایا پیالہ تے وادو رکھے ہے، کام تو ایسے بھی ہو جاتا، آپ نے پیالہ بھی صدقہ کر دیا، اب رہ گئی ایک کنگی ہے۔ وہ لکھا ہے ایک دن آپ نے کسی شخص کو نا ایسے داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا ایک کنگا بھی ہمیں رکھے ہے، کنگا بھی دے دیا، اب کیا رہ گیا؟ نام یار رہ گیا
حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، آپ نے ایک درخت کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے اس کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دیر بعد نا درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا حضرت، تو سامنے کچھار تھی جس میں ایک لومڑی گئی، تو آپ کے قلب مبارک میں خیال آ گیا، لے وہی شاہ لومڑی کل بھی چھپنوں کا رہا ہے، تیرے کل کاری کوئی نہیں، بس خیال کا آنا تھا۔ لکھا سامنے جنت سے بنا گھر ظاہر ہو گیا، جنت سے بنا، جنت کا گھر ظاہر ہو گیا، ان اینٹوں سے نہیں، یاقوت سے، مرجان سے، زمرد سے بنا گھر آیا، جس میں یہ والی مٹی نہیں، جس میں جنتی نہروں کا گارا لگایا گیا تھا، سامنے آ گیا، اور آواز آئی، اے عیسیٰ کیا ہمیں تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں؟ بتا کیسے اتنے گھر چاہیے، میں لائنیں لگا دوں گا، لیکن یہ ہے جو تیرا قلندرانہ رنگ ہے نا، ہمیں تو یہی پسند ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ سجدے میں چلے گئے، عرض کی تھی رب کریم جو تینوں ہے پسند ہے تو پھر سانوں بھی یہی پسند ہے۔ وہ یہ فقر ہے حضرت، یہ عشق ہے۔ ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا نا، ماتے اوے لائٹ بند رکھو، او کاکے ہو، او میرے بچے ہو، لائٹ پتر اینا ہی ہوئے گا، ذرا چٹا نہیں ماواں گا، مینوں شوق بھی کوئی نہیں چٹان دا، اندر چٹا ہو جائے پھر ستا ہی کہہ رہے ہیں، باہر چٹیا ہوں گے کی کر رہے ہیں، اس لیے اسی طرح ریکارڈنگ کر لو، لائٹ نہ جلاؤ جی۔ میں آتے ہوئے بھی قبلہ شاہ صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا، عجیب حالات ہیں، عجیب، عشق کا تو نکال ہی جنازہ دیا نا، لفظ جملے سستے کر دیے حضرت۔ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میرے دادا شیخ جنہوں نے عشق کیا حضرت 100 سال حضرت ایک پلنگ تے بہ کے لنگا چھڑے، سوکھا کام ہے سوکھا کام، لیکن کسی نے کہا تھا وہ کھاؤ اس کے لیے جس کی ابھی لگی نہیں ہے، جس کی لگ جائے اس کے لیے سوکھا ہے حضرت۔ دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت، ابھی لگی نہیں حضرت، یہ اوکھی تاں لگ دی، جدھر لگ گئی پھر اوکھی کتنے لگنی حضرت، کیونکہ ابھی ادھر نہیں نہ لگی، ابھی ادھر لگ گئی حضرت، ابھی ادھر نہیں لگی، ابھی ادھر لگی ہے حضرت، پھر جدھر لگی ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے تو کیا کرے حضرت، جدھر ادھر لگ گئی تو پھر وہی ہوگا جو ان کو پسند ہے حضرت۔ حضرت سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ نے بکرا بھون رہے تھے، انہوں نے دیکھ کے بڑا ادب کیا، صحابی رسول ہے، حدیث کے راویوں میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے عرض کی حضور ساڑھے نہ دعوت شریک ہو، آپ رو پڑے، فرمایا میرے محبوب اس حال سے اس دنیا میں تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے، لگ گئی نا حضرت جی، پھر اپنی پسند نہیں ہوتی حضرت، پھر بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہی پسند ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے، پھر وہی ناپسند ہوتا ہے جو محبوب کو ناپسند ہوتا ہے۔ ہاں سیدہ کائنات جن کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، کنیاں جی؟ 4، ساڑھے 4 چنگیراں پر روٹیاں بنن، لیکن وہاں کیا ہے؟ فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں۔ اب بزرگوں نے کلام کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائیں، 5 کیوں نہیں بنائیں؟ تو بزرگوں نے پھر اس کا جواب لکھا ہے 4 اس لیے بنائیں کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، آٹا ہی، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ 5ویں کہا نہیں سکتا تھا، نہیں، اہل بیت کا مسلک یہ تھا، جیو میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چولے بابا ہے، ہاں مسلک تھا ان کا۔ 4 روٹیاں بنائیں، فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، اب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے۔ اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ان کو نہیں پتا فاطمہ کیوں آئی ہے، پتہ تھا سارا ہی، پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا ہے؟ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے، سارا ہی پتا تھا حضرت جی، پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی
اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین ہیں، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی۔ جب میں روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں قبول فرمانے۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ اور دکھ ہے جی، امت پھنس گئی روٹی میں، امت روٹی میں پھنس گئی۔ کبھی ایمان بیچا، کبھی ضمیر بیچا، کبھی دین بیچا، پتہ نہیں کیا کیا بیچا۔ محبوب نے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی پتھر باندھ لی، کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت کم از کم روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے، کم از کم میری امت کل کو روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے ہیں، کم از کم میری امت کل روٹی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول۔ شکم مبارک پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کیا امت روٹی میں پھنس گئی۔ اللہ دی قسم میرا واسطہ چلے نا، میں ساریاں محفلاں جو لنگر بند کرا چڑھا، اتنی سونی محفل، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، محفل کے اختتام پہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے یہ قوم بھول جاتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، وہ چند تے ٹر گئے، وہ مریخ تے ٹر گئے، یہ آج بھی روٹی نہیں لڑ رہے ہیں کہ دوجے دن۔ کب نکلو گے روٹی سے؟ کب نکلو گے روٹی سے یار؟ نہیں حضرت جی، پہلی گل سی دل والی، ان دوجی گل آ گئی جی، ٹھیک ہے جی۔ کتے کٹ کے گنڈ بن لو، جڑا میرے نصیباں چ وہ مل کے رہے گا، جڑا میرے نصیباں چ نہیں مل۔ میں قبلہ جی ڈڈیال شاہ جی گیا، ڈڈیال، یہ میرپور کے آگے ڈڈیال ہے، پہلی بار میں گیا، بڑا کمال پروگرام ہوا حضرت، مرکزی پروگرام تھا۔ انہوں نے نا رات کو حضرت جی سردی بھی بڑی تھی، کھانے میں نا مچھلی رکھی ہے، اور ظاہر ہے جی دریا کی مچھلی، فارم کی مچھلی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ذائقے میں۔ میں نے کھا کے کرنی بھی چاہیے تعریف تاکہ اہل خانہ کا دل خوش ہو۔ میں نے تعریف کی، انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تاڑے لی ایتھو ڈیم تو لے کے آئے ہیں، بس جی اتنی بات ہوئی۔ وہ کو 3 دن بعد نا بندہ سیالکوٹ آنا تھا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی۔ میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا، میں نے ڈاکٹر توقیر صاحب سے شیڈول پوچھا ہے، فلاں دن میری چھٹی ہے تو اس دن نہ یہ مچھلی بنانا، کھائیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، بھیجنے والے کے لیے دعا کریں گے۔ لو جی چھٹی میری، میں گھر ہی تھا، ایک جنازے کی کال آ گئی، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، ایک محبت والے ملے، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے چائے کا کہہ کے۔ اب چائے پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، ساتھ کچھ لوازمات بھی رکھ دیے۔ میں نے بڑا انکار کیا، ان کے اصرار پہ میں نے ایک چیز اٹھا کے کھا لی، پیٹ خراب ہو گیا، گھر آنے کے بجائے ہسپتال جانا پڑ گیا، رات 12-1 بجے تک ہسپتال رہا۔ ٹھیک ہے جی، گھر مچھلی پکی ہوئی ہے۔ جب مجھے چھٹی ہوئی نا تو ڈاکٹر کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویئر انفیکشن ہے، 3 دن تک کم از کم مرچ نو ہاتھ نہ لائیو تاکہ پھر نہ بیمار ہو جاؤ۔ میں گھر آیا، میری مچھلی، میرے لیے پکی مچھلی میرے گھر میں نہیں کھان دیتی حضرت، نہیں کھان دیتی۔ اس کو باندھ لو کہیں گرا، سوکھے ہو جاؤں گے حضرت۔ ہر بندے نے سر تے ایسے فکر دی پانڈ چکی ہے کہ تو کھاواں، وہ تو خود پیدا ہوا ہے، اگر تو خود پیدا ہوا ہے نا تو پھر تو تیری فکر کرنی بنتی ہے۔ تو اگر تو مانتا ہے کہ میں خود پیدا نہیں ہوا، میرا خالق وہ ہے، تو پھر خالق کرے تجھے کیا لوڑ پڑ گئی ہے؟ تو نے کیوں پانڈ سر پہ اٹھا لی ہے؟ یا تو یہ کہنا کہ تو خود پیدا۔ ہاں حضرت جی، اب تو اصل میں خرابی یہ ہوئی ہے کہ دکانیں پڑ گئی ہیں۔ اب جب تک دکانیں نہیں تھیں، کسی بزرگ کے پاس نا کوئی بندہ چلا گیا، عرض کردہ حضور بڑی پریشانی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی مالک نے واہ دیتے انہیں، بڑی پریشانی ہے روٹی دی۔ فرمایا جی گھر جا کے انج کر، جدہ جدہ تو رازق تے خالق ہے نا، سارے انہوں گھروں کڑ چھڑ جا کے۔ عرض کردہ حضرت نہ میں خالق کسی دا، نہ میں رازق کسی دا۔ فرمایا پھر تینوں ٹینشن لین دی کادی لوڑ ہے، خالق بھی ہوئے تو پھر مالک بھی ہوئی ہے۔ اٹھاؤ یار، ہر بندے نے پنڈ اٹھا رکھی ہے سر پہ، کیا بنے گا کیا بنے گا، کتوں کھاواں گے کتوں۔ اور شاہ جی میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے حضرت، سارے ہی باہر آئے حضرت، وکیل آئے، ڈاکٹر آئے، ماسٹر آئے، نرساں آئیاں، سارے سڑکاں تے آئے حضرت جی۔ اج تک نہیں میں ویکھیا حضرت جی کدی توتیاں نے ہڑتال کڈی ہوئے کہ پوری نہیں پین ڈئی جی۔ فریج توتیاں کل کوئی نہیں، پڑولا توتیاں کل کوئی نہیں، بینک چ اکاؤنٹ توتیاں دا کوئی نہیں، جمع کرن لی توتیاں کل کھ نہیں، میرے کل بینک بھی، بینک اکاؤنٹ بھی، میرے کل پیٹی بھی، میرے کل پڑولا بھی، میرے کل سارا کچھ جی، پھر بھی پریشان۔
کیڑیاں کل کھ بھی نہیں، پھر بھی ہے موجہ کرنے دیا۔ تیرا کام نہیں ہے یہ فکر کرنا، تو کون ہوتا ہے یہ فکر کرنے والا؟ یہ جس نے پیدا کیا وہ جانے، اس کا کام جانے ہے، تو کیوں پریشان ہو گئے؟ اس کو بند ہو کہیں گرا یار، تاکہ کم از کم اس فکر سے تو نکلے ہیں، اور جس کام کے لیے آئی ہیں اس کام کی جانب توجہ ہو۔ اور آئے کس لیے ہیں؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ اور ساڑھے کو تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوں گے، قربان جاؤں کتنے کتنے بڑے کام کر دیے انہوں نے، جن کے نام پہ بیٹھے ہیں آج حضرت جی۔ میں تو خود نہیں جاتا ڈر کے مارے اوپر، میری اپنی اوقات نہیں کہ میں اتنے بڑے لیول پہ جاؤں، لیکن میرے امام نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ اور تینوں 5 نمازاں نہیں آکھیا نا، تینوں اے ہی آکھیا داڑھی رکھ، تجھ سے کسی نے علی اصغر مانگے ہیں؟ تینوں کسی نے کیا پتر دے؟ تو دے بھی نہیں سکتا ہے، رب نے منگے بھی ہونا کرو جڑے دے سکتے سن، رب نے منگے بھی ہونا کرو جڑے دے سکتے سن۔ ہم سے کب اس نے مانگے؟ سانوں ساڈا پتہ ہے انہاں نوں، انہاں کولوں فجر لی نہیں اٹھیا جاندا ہے۔ تجھ سے کس نے مانگے؟ تجھے اتنا ہی کہا 5 نمازیں پڑھ، حلال کما، حلال کھا، کسی کا دل نہ دکھا، 2 نمبر راستے پہ نہ چل رہا ہے، کام تو وہ کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ تینوں تے آکھے ہی ککھ نہیں، تو ہے بھی رون دیا، تینوں تے کیا ہی ککھ نہیں ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ چھڑے ہی نہیں کو کام جڑا کوئی اور کرے۔ علی اصغر دے دیے، علی اکبر۔ یہاں 19ویں صدی میں انہی کی اولاد پاک میں سے بلے شاہ یہ دعویٰ کریں او دا عشق ہلورے دیندہ ہے۔ 19ویں صدی میں انہی کا بیٹا، انہی کی اولاد پاک میں سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی نسل پاک میں سے 19ویں صدی میں ایک فقیر دعویٰ کرے او دا عشق ہلورے دیندہ ہے جویں کہنا یار کریندہ ہے۔ جے 19ویں صدی دے بلے شاہ دا ہے حال ہے تے قربان جاواں پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ اگر 19ویں صدی کا ایک سید یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہم اس کے دعوے کو مانتے ہیں، ہم نہیں انکاری کہ بلے شاہ نے غلط دعویٰ کیا، ہمیں پتہ ہے اللہ والوں کے سیدوں کے جو انداز ہیں وہ کیا ہیں، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی پرواز ہے حضرت۔ میں کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں اگر 19ویں صدی میں بلے شاہ یہ کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندہ ہے جویں کہنا یار کریندہ ہے، تے قربان جاواں پھر امام حسین دی کی شان ہوئے گی۔ لیکن حضرت جی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا نہیں اسی ککھ نہیں آکھنا، اسی او کر کے دہانا ہے جو یار چاہتا ہے حضرت۔ تو میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کون تھا مائی کا لال جو حسین پہ پانی بند کرتا؟ نہیں، حسین نے پانی خود ہی چھوڑ دیا۔ ہاں حسین نہیں تڑپے فرات کو، فرات تڑپتی رہی، حسین قبول کر رہے، فرمایا نہیں آج نہیں، آج یار دی مرضی ہے، پیاسا رہنا ہے۔ حسین نہیں تڑپے پانی کو، حسین نہیں تڑپے پانی کو، فرات منتیں کرتی رہی، مالک قبول کر لو، شہنشاہ قبول فرما لو، فرمایا نا 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 نا، بڑا پیتا پانی، آج یار کہندا ہے پیاسے آنا ہے میرے کو۔ کیا بات سناتے ہو حضرت جی ہیں؟ میں قربان جاؤں شان حسین پہ، میرے بڑوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں حسین تو رہ گئے ایک طرف، ان کا تو ہم پلہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو ثانی کوئی نہیں، کیونکہ جن کے لیے محبوب فرمایا گئے حسین منی و انا من الحسین۔ ہاں جی ہمارے ان کا تو ثانی کوئی نہیں حضرت۔ اس وقت حضرت جی میدان کربلا میں عمر کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ تھے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنی دیر تک کاروان آل بیت میدان کربلا میں رہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زمین پہ نہیں لٹایا، کسی نہ کسی کی گود ہی میں رہے۔ کیوں بھلا؟ یہ نہ ہو کہ زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے، کیونکہ آج زور نہیں بکھانا ہے، آج زور نہیں بکھانا، آج ہے دسنا ہے کہ یار دی رضا تے راضی کے میں رہی ہے۔ اسی لیے تو پھر میں نہیں ان کو جانتا یہ کیا کیا سٹوریاں کہانیاں سنا رہے ہیں حضرت، ہم تو اپنے بڑوں کی بات کریں گے حضرت، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا کیا
طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. اللہ دی قسم ہے صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے میرے حسین کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. صرف اشارہ فرما دیتے میدان کربلا کا نقشہ بدل جاتا حضرت جی. لیکن کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے. اسی لیے پھر میرے سلطان حضرت سلطان نے بہو کہتے ہیں، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوا. عاشقی کا بچوں کا کھیل ہے حضرت. ہاں یہ سبجیکٹ ہی وکھرا ہے، یہ ادارہ ہی وکھرا ہے حضرت. اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے قانون وکھرے ہیں حضرت. ہاں جی ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. میں نے ایک دن عرض کی اپنے شیخ کی بارگاہ میں نا، میں عرض کی تھی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. تو چوک سے گئے اور مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئیے ہے. عشق دا نام ہی نہ لئیے. یہ بڑی پیڑی ہوندی ہے تھیا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. پہلا تو جو میاں عشق ہے نا اس کا ہوتی ہے نا جی یہ میری شرطیں ہیں. پہلی شرط میاں عشق کی یہ ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی دوجے نو رہن نہیں دینا ہے. پہلی شرط اس کی یہ ہے جتھے میں رہاں گا کسی دوجے نو میں رہن نہیں دینا. پھر اتھے میں ہی رہاں گا. ادھر جدھر میں رہتا ہوں یہ میاں عشق کا اس کی پہلی شرط ہے. وہ کہتا جدھر میں رہوں گا ادھر پھر میں رہنے کسی دوسرے کو، کیونکہ جتھے میں رہنا ہوں پھر اتھے میں ہی رہنا ہوں. نہ بیوی رہے گی نہ بچے رہیں گے، اتھے پھر میں ہی رہاں گا. ہاں جس کی طرف اشارہ بھی کیا حضرت شاہ صاحب ہیں، وہ کیا نام ہے، حجرے شاہ مقیم دے کہ جٹی عرض کرے. وہ آخری شعر ہے نا، سنیاں ہو جن گلیاں تے حالی رانجن یار پھرے تطہیر القلب اما سوا اللہ. تے میں رہاں گا میاں عشق کہتا میں رہن نہیں دے. ہاں حضرت جی یہ ہماری تاریخ کا نا بڑا معروف کریکٹر ہے مجنو. اس کا اصل نام ہے قیس، بنو عامر سے اس کا تعلق. شہزادہ تھا حضرت جی، عشق نے حال و بیحال کر دیا بیچارے کو. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ بیٹھ کے نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت نے فرمایا حضرت ہی پوچھئے یہ خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے، حضرت مولا مشکل کشا کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ حضرت ہیں جی ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ایک میری بات یاد رکھیے گا، اگر ہم حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو ہم حضرت علی کے مقابلے میں لا کے نہیں لیتے ہیں. مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. مقابلہ حق بجانب حیدر کرار مسل کے اہل سنت ہے. یہ آپ اپنے اندر سے نا، آپ کے اندر یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ہم حضرت سید امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت علی کے مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ بہت فرق ہے جی. فرق مراتب بے شمار حضرت، ہے ہی کوئی نہیں حضرت جی، مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ آپ اپنے اندر سے غلط فہمی نکالیں کہ ہم مقابلے میں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، کسی طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہے حضرت. ٹھیک ہے. وہ حضرت میر کہ تو کس کا، آپ گئے آپ نے جا کے پوچھا ہو قیس تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ آگے سے قیس عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ کو. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ اور کہتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے پھر سب سے پہلے فرمایا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا ہے. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد ہے نہ حضرت امیر معاویہ یاد ہے. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر عشق حقیقی کیا حال کرے گا حضرت. ہے کچھ نہیں چھوڑتا میاں. اس لیے حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر ساڑ چھڑ دینے دو ہی حضرت. جیسے آگ کچھ نہیں نہ چھوڑتی عشق بھی نہیں چھوڑتا. عشق تے آتش
دوہی برابر ہوے عشق دا تاں اتھے کھیڑا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر پوچھتے ہیں خود کو سوال آتش نو تے پانی بجھاوے جگ لگ جے نا تے پانی سٹو بجھ جائے گی. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا. یہ اس کی پہلی شرط ہے. کہتا جتھے میں رہاں گا میں دوجے نو رہن نہیں جے دینا کسی نے کیونکہ جتھے میں رہنا ہوں اتھے میں ہی رہنا ہوں اتھے میں رہن نہیں کسی نے دندا. یہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ کتب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرماتے ہیں اور حضرت جی ہم نا دنیا دار جے کتھے جاواں گے بھی نا تو جا کے پہلا سوال کی کریں گے ایتھے ہوٹل کیڑا چنگا ہے. دنیا دار ہے نا حضرت جی ہوٹل کیڑا چنگا ہے. یہ کیا کرتے ہیں یہ یہاں اس کا پتہ پوچھتے ہیں. اگر اس کا پتہ نہ دینے والا ہو تو پھر کسی ایسے کا پتہ دیتے ہیں جو اس کا پتہ دے. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا ایتھے کوئی مرد رہندا ہے. وہ اہل علاقہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا جناب ایتھے تو کوئی نہیں جی. وہ سامنے جڑا پہاڑ دسدا ہے نا وہ دی غار چ ایک مرد رہندا ہے. ہاں اور صوفیاء کی اصطلاح میں مرد اس کو کہتے ہیں جو طالب مولا ہو. اس کو کہتے ہیں مرد جو طالب مولا ہو. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے. میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ ایتھو گوڑے تو بڑی پئی ہے. گوشت ووشت کچھ بھی نہیں خشک ہو چکی ہے. فرماتے اندر گیا وہ گدڑی اوڑے بیٹھے تھے. کہتے کچھ باتیں ہوئیں. جب مجھے اجازت ہوئی جانے کی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. فرماتے ہیں وہ اٹھے تو کیا دیکھتا ہوں حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے. حضرت کی بھی کوئی نہیں. اتنے آ سکتا کوئی نہیں. بڑا کٹھن راستہ ہے. کہتے میں نے کہا کہیں کوئی معاملہ آپس میں ملتا تو نہیں. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک لت جناب دی بھی کوئی نہیں ایک لت باہر کٹی بھی پئی ہے تو کیا معاملہ ہے یہ. ہائے 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 ہائے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ عشق کر دیا. اور بھائی جی جدو دعویٰ ہے پھر نال ہی امتحان. بھائی جنہیں سکولے داخلہ ہی نہیں لیا تو پھر وہ امتحان نہیں ہونا ہے. تو جنہیں لیا ہوتا پھر امتحان ہونا ہے. کہتے میں نے دعویٰ کر دیا. دعویٰ نہ کریو کبھی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے. نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کریو مارے جاؤ گے. اسی نہیں جی اینے جاؤ گے کوئی کہ امتحان دے سکیے. فیل پہلے کو ربا سی فیل اسی آپ کہنے ہیں اسی فیل ساڈا نہ امتحان نہیں کوئی. اسی فیل میاں اسی پہلے ہی من گئے اسی فیل. وہ کہتے امتحان آ گیا. کیسے؟ کہتے بارش شروع ہوئی 7 دن سورج نہیں نکلا. کہتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ صبح تک یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. یعنی میں نے 2 نفل پڑھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کہتے اگلا جو دن آیا نا وہ دھوپ لے کے آیا. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے ایک دوشیزہ گزری عورت میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. بس وہ نظر کام کر گئی. اور کہتے میرا جی چاہا کہ میں پیچھے جا کے پھر دیکھوں. ماتی ماری گئی. اوے ہوش کر پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے. عورت کدھر سے آ گئی. کہتے بس شہوت کا غلبہ ہو گیا. کہتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. کہتے بس پاؤں کا باہر رکھنا تھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے واہ بندیا واہ واہ بندیا واہ. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں. کا یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی جانب بڑھا. فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. عاشقی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھنا حضرت. عاشقی دیکھنی ہو تو بدر دیکھنا حضرت. عاشقی دیکھنی ہو تو پھر احد دیکھنا حضرت. عاشقی دیکھنی ہو تو حنین دیکھنا تبوک دیکھنا خیبر دیکھنا خندق دیکھنا. عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھنا ہے. عشق دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا. جب میرے مولا کی ولادت ہوئی نا تو لکھا ہے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے.
محبوب موجود نہیں تھے مکہ میں، اب تشریف لائے، مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے۔ وہ آگے سے عرض کرتی ہیں خوشی تو ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ آپ نے فرمایا دو میری گود میں۔ لکھا جیسے محبوب نے گود میں لیا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ لکھا ہے ایک دن محبوب نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں۔ عشق دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا، عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لینا ہے۔ یہ جب محبوب معراج پہ تشریف لے گئے نا، جبرائیل امین ساتھ چلے ہیں، ساتھ چلے، لیکن آگے جا کے ایک مقام ایسا عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگے جاواں گا تے پر سڑ جان گے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ہے پر سڑ جان گے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، جبرائیل امین رہ گئے۔ اب بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل، اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے نا حضرت ابو بکر تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاواں گا جانا میں نال ہی جے۔ عشق حضرت جی، پاویں سڑ جاں گا جانا میں نال ہی جانا جے، عشق ہے۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ میں جب جامعہ نظامیہ ہم پڑھتے تھے نا، اتھے قادری صاحب تھے تو پریس تھا ان کا نا، ہم حضرت جی اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے تھے ان کے پاس میں، ہینڈ رائٹنگ، 1.5-2 سال جاتا رہا ہوں تو مجھے 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ قادری صاحب کی اولاد ہی کوئی نہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ اپنی اس جگہ کا نام نا، محلے کا نام ہی کوچہ غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا۔ کاغذوں میں نام کوچہ غوثیہ نہیں تھا لیکن انہوں نے نام کوچہ غوثیہ رکھ لیا، اتنی محبت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف، اور بڑی 11ویں تو بڑے لاڈوں چاؤں سے جناب مناتے تھے، بڑی 11ویں شریف تھی۔ مجھے بھی انہوں نے کہا تم ہی آئی، میں بھی آیا۔ حضرت کے ایک دوست تھے، ان کے شیخ تشریف لائے تھے پیر صاحب، ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو بھی لی۔ اس دن مجھے پہلے دن پتہ چلا 1.5 سال بعد کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں۔ وہ محفل ختم ہو گئی، بعد میں پھر ہم آپس میں بیٹھے تھے، ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت صاحب قادری صاحب لی دعا کرو انہاں دی اولاد کوئی نہیں۔ مجھے پہلے دن پتہ چلا 1.5 سال کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں۔ پیر صاحب نے ہاتھ کے لیے دعا کھڑے کر دیے، دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیتے کوئی۔ پیر صاحب نے بڑا غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا۔ غصے سے پیر صاحب بغیر سلام لیے چلے گئے، پیچھے پیچھے ان کے دوست بھی چلے گئے، میں تھوڑی دیر بیٹھ کے میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن جب آیا نا میں دوبارہ مشق کرنے، موڈ اچھا تھا، میں نے عرض کی حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ ان کہنے لگے کہ حضرت تہاڈی اولاد واسطے انہوں نے دعا لی ہاتھ کھلارے، جناب نے ہاتھ ہی نہیں کھلارے۔ ہائے ہائے ہائے، رو پڑے حضرت۔ من کہنے لگے مولوی سلیمان جی ہاتھ کھلار دا تے کافر ہو جاندہ۔ شریعت میں نہیں، شریعت میں عشق میں۔ میں نے کہا نا اس کے اپنے اصول ہیں حضرت، کہتی ہے اگر ہاتھ کھڑے کرتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمان لگے یہ مجھے بتا، اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ شریعت میں ہاتھ کھڑے کرنا جائز ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، مت گالوں کو اور بتنگڑ بنا دو بات کا، شریعت میں۔ لیکن عشق کہتا ہے بھائی میرے قانون اور ہیں، میرے قانون ہیں، ہاں پہلے ویک کی آئیں بات نہ آکھی ہے کی ہویا ہو۔ کہتے ہیں اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ دی مرضی نہ نہیں تو خود کو گالی دے کے کہتے ہیں پھر میں کتا کون ہونا وہ دی مرضی دے خلافات کھلارن والا ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ اتنے قتل مننا پینا حضرت، اتنے نہیں جی پرونٹے کوئی بھی حضرت۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ یہ بس جی جو دین میں تھا پہنچ گئے وہاں۔ یہ حضرت اللہ
سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ ماموں ہیں رشتے میں نبی علیہ السلام کے. حضور فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہیں. سعد بن نبی وقاص بڑے قداور صحابی تھے جنہوں ساڑی پنجاب بڑا جوان صحابی ہے. یہ احد شریف میں نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑاتے جاتے، یہ چلاتے جاتے، انہوں نے بغیر رکے تیر فائر کیے. یہ نہیں عرض کی کہ محبوب تھک گیا ہو، تب بھی معاملہ رکا جب تیر ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اور دعا کی اللہ اس تو بعد میرا ساتھ جو منگے نا اینو دے چھڑی ہے. مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ لکھا ہے ایک وقت آیا کہ سعد بن نبی وقاص نا نبینا ہو گئے. آپ نے ایران فتح کیا تھا حضرت، نبینا ہو گئے. تفسیر روح البیان حضرت. اور آپ نے جہاد ترک کیا، ظاہر اب نبینا ہو گئے. اور آپ نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے حج کے ایام تھے، جیت کبار صحابہ اکٹھے تھے حضرت. وہ بات ہو گئی، سارے کہنے لگے حضرت پہلی گل تو ہے جڑی جگہ ہو ایتھے ہی دعا قبول ہوندی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جگہ نہ بھی ہو تو آپ خود مقبول ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اے دسو مینوں انا کنے کیتا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت اللہ پاک نے. فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو میں بھی انا رہ کے راضی ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہوں. دھر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوں. جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہوں. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوں. اللہ 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 اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. حضرت جی وہ تو کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی خطیب عام خاص بڑا چھوٹا مقبول معروف غیر مقبول سب نے یہ بات سنانی اور آپ نے سننی ہے کیا کہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا جی. ہم کب انکاری ہیں؟ لیکن دکھ دی گل ہے وے اوے امت اس سر پاک نے تو نیزے پہ بھی قرآن سنا دیا. تو کدی گھر بہ کے نہیں قرآن کھولیا؟ تو کدی گھر بہ کے نہیں قرآن کھولیا ہے؟ سارے بتائیں گے کہ سر مبارک جب جس میں اطہر سے جدا کیا گیا تو اس وقت ہمارے امام سجدے میں تھے. تو اسی سجدہ کدی کیتا ہی نہیں ہے حضرت جی. صرف سن کے سنا کے چسکے لے کے نہ چلے جاؤ یار. مقصد سمجھو کیا ہے. کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کی وجہ کیا تھی؟ میں اکثر جا کے نہ پوچھتا ہوں احباب سے. میں کہتا ہوں یار قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں یار وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ مینوں اے تے دسو ہے کتھے اسلام؟ کدی تسی اسلام آباد گئے اتنے سلام ویکھیا؟ اتنے تو ننگیاں بیبیاں پاؤن ڈائیاں دوپٹہ ہی کوئی نہیں چادر ہی کوئی نہیں. تے لاہور ویکھیا ہوئے کسی شادی میں اسلام نظر آیا ہو؟ ہمارے کاروباروں میں اسلام کوئی نہیں، ہماری دکان میں اسلام کوئی نہیں، ہماری تنہائیوں میں اسلام کوئی نہیں، ہمارے گھر میں اسلام کوئی نہیں، ہمارے دل میں اسلام کوئی نہیں، ہمارے چہرے پہ اسلام کوئی نہیں، ہمارے سر پہ اسلام کوئی نہیں. سوال یہ ہے حضرت جی جس اسلام کے لیے امام صاحب نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا ہے کتنے حضرت؟ اور حضرت 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے لکھا. آج ہوتے تو پتہ نہیں آپ کے جملے کیا ہوتے. میں اسی پہ گفتگو ختم کروں گا. 100 سال پہلے لکھا جی. کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کوئی اس کو تیار ہی نہیں گھر رکھنے کو، تکے کھان ڈے حضرت. کیونکہ ساڑھے گھر تے ٹی وی ہے، ساڑھے گھر تے انڈیا دے ڈرامے نے، ساڑھے گھر تے گانے باجے نے. اسلام کہتا جی تھیا ہوئے گا میں اتنے رہنے کوئی نہیں. کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار کوئی نہیں.
عورتوں کے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں، لباس بڑے چست نے، جدو جنج آتی ہے جوان کڑیاں پھول سٹدیاں نے، اسلام کہتا مینوں تو پسند ہی نہیں، اس لیے ہم نے اپنی شادی پہ اسلام کو بلایا کوئی نہیں، ہماری دکانوں میں اسلام کوئی نہیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے پورا تولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، اسی تینے کام کرنے نے، پھر اسلام کہتا میں تیری دکان تے نہیں آنا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے، وہی ہوگا حضرت جو پچھلی محرم پہ ہوا، جو اس سے پچھلی پہ ہوا، جو اس سے پچھلی پہ ہوا، میں نے سنایا، آپ نے سنا، سب اٹھ کے چلے گئے، نہیں یار جڑا بے نماز ہے نمازی ہو جو یار، جنہیں داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھ لو، اے سوکھا کام جے، علی اصغر دینا سوکھا کام تھا، توبہ توبہ توبہ۔ لکھا ہے جب آپ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک میدان جنگ سے اٹھا کر خیمے تک لائے، لکھا ہے اس سے پہلے امام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں چند چند بال سفید تھے، باقی کالے تھے حضرت، لیکن لکھا ہے امام علی اکبر کے جسم اطہر کو خیمے تک لاتے لاتے آپ کی ساری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سوکھا کام سی حضرت، سوکھا کام سی حضرت، سوکھا ہے حضرت، سوکھا ہے حضرت۔ میرے بزرگ ایک کمال بات ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے، اوے کاکا اے کاکھ رکھ لے، اے کاکھ، عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھیا، فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا، نہیں حضرت جی، جڑا نمازی نہیں نمازی ہو جو یار، جڑا نمازی نہیں، کل پیشی جو تھے اور صحابہ نے پوچھنا ہے 10 میاں کیوں نماز نہیں پڑھی، اور پوچھنا ہے حضرت جی، جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا بھئی کہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا، میں نہیں وہ کہوں گا، اور میں چلو کسی چھوڑو اپنی سنا دیتا ہوں، نال ہی گل ختم حضرت۔ میں حضرت جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، میں جنہ کا لاڈلا ہاں میں تمہیں دس نہیں سکتا، میں کدی ڈالٹا گھیو نہ سالن کھادا نہ کدی حلوہ کھادا دیسی گھیو، اتنا لاڈوں میں پلا، جڑے کپڑے 1 سال پائے دوسرے سال کدی، جڑی جتی ایک سیزن پائی دوسرے سیزن، لاڈوں میں پلا، لیکن والد صاحب پھر بھی بڑے سخت تھے، کٹ بڑی کھادی میں ابو جی کو، لیکن کیا ہوا، وہ مار مجھے بنا گئی، وہ مار مجھے، ایک دن نا بارش، جیسے آج کل موسم ہے، بارش برسی تھی اور ہماری سڑک بن رہی تھی، مٹی مٹی تھی، میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا، مجھے ابو جی نے نا 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا، بس تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، میرا پاؤں کیچڑ میں اور میں زمین پہ، سارا دن کیچڑ میں گر کے ضائع ہو گیا، مجھے بھی چھوٹے چھوٹے آئیں، میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھا رو رہا تھا، میرے چچا جان آ گئے، پوچھتے ہیں کیوں رون ڈے ہیں، میں نے عرض کی چاچا جی دہی روڑ گیا، دہی روڑ گیا، تو میں نے فرمان لگے روڑن والی شے ہی تو روڑ گئی، چل کر چلیے، میں ابو جی نے بڑا مارنا ہے، کہنے لگے یار پا کم از کم تینوں کلو دہی تو نہیں نہ مارن لگا، میں کلو دہی تو نہیں پینی، مار ایس گل تو پینی ہے، تینوں پتہ ہی نہ چکڑے تو پیر ویک کے کیوں نہیں رکھے ہے، گل مار دہی تو نہیں پینی، مار چکڑ چ پیر رکھن تو پینی ہے، وہ مجھے کہنے لگے نہیں تو میری گارنٹی تے آ، میں نہیں پا نوں مارن دیاں گا، وہ چاچا سارے نوں چھوٹا سی، وہ بھی پا ہی سی، جی میں تھا وہی وہی ابو جی بڑے تھے سب سے، وہ سب سے چھوٹا تھا، ابو جی نے چاچے دے سامنے ہی میں نوں مارے یاد چنگا۔ بہرحال میں ایک دن ملتان جا رہا تھا تو مجھے بات یاد آ گئی، پھر بات ہوتی ہوتی نا آگے نکل گئی اور میں بڑا ہی رویا، میں نے کہا سلیمان وہ دن کلو دہی روڑ کے تے ابو سامنے جاندیاں ڈرن ڈیا دس ہیں کہ ابو نے پوچھنا ہے تینوں پتہ ہی چکڑے تو پھر پیر چکڑ چ رکھیا، ابو سامنے کلو دہی روڑ کے جاندیاں تے مولوی سلیمان ایتھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے کیویں جانے اور وڈے ہو جانا ہے
شاہ حسین کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ نہیں آتا کسی کو، ترجمہ آتا ہے جان نکل جائے، کیا انا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، لوٹایا۔ چلو جی پھر آخری کہہ کے آخری، بس یار تڑپ ہوتی ہے شاید ایس گل نہ کسی دا دل نرم ہو جائے، کوئی سیدھے رائے پہ جائے ہیں، بس یہ ہوتی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے یار ہے گل کسی دے دل تے اثر کر جائے۔ چلو جن کے نام پہ بیٹھے ہیں ان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے دے جی، آداب محفل، پہلے بابے سارے چٹیاں داڑیاں والے اگے، پھر اس تو بعد مختصر جی آپ پہلے بابیاں نال مخاطب ہوئے، فرمایا بات کا مفہوم، بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، جو گال پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی جی امام، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سید ہیں، حکم فرمائیں۔ فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، پھر فصل آہستہ آہستہ کئی مراحل سے گزر کے پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ بھائی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے جواب آندا ہے، تانوں ہی آندا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے، ان کو بھی آتا تھا۔ عرض کرتے ہیں امام صاحب فصل پک گئی ہے اس لیے کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جی، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی، ان سانو چٹیاں داڑیاں والے نو چاہیے ہے ان اوتھے کٹ تے ہتھے بوتا، بڑا ٹائم لگا لیا جی، پتر ویاہ لے، تیاں ویاہ لیاں، تو دوترے ویہ لے، پوترے ویہ لے، ان کی کڈنا باروں یار، ان جڑا تیرے کا ٹائم ہے مالک راضی کر، سجدے ودا، ذکر ودا، درود ودا، تو یہ بھی اسے پاسے پہ آدھا ہے۔ اب جوانوں کی باری آئی، فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ اے نہ ہوئے حکم الہی دا کو طوفان آئے اور تانوں پکن تو پہلے تباہ کر چھڑے۔ ایتھے تیاری میاں جی، اپنی نمازاں پوریاں رکھیے، اپنی نمازاں کوئی پتہ نہیں پا جی، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، نماز دی پابندی کرن گے نا سارے ماشاءاللہ۔ قبلہ ہی امام و خطیب نے تو ہی تے چوٹ چلے ہو جی، وہ خوش نصیب ہو سید پیچھے نماز پڑھنی آ گئے، تانوں تے نماز دا ثواب تے ہے ہی ہے، جماعت دا ثواب تے ہے ہی ہے، سید پیچھے نماز پڑھنی آ کے بد نصیب ہو، کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو نماز، 5 وقت دی نماز پڑھن گے نا سارے کاکے، اور سونی کر کے داڑھی کاکھ رکھ لے، کاکھ وما علینا الا البلاغ المبین۔